بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، قرآن پاک کی بڑی معروف آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے حضور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، کم و بیش وہاں پر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ نماز ادا کرنے سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اور جا بجا اور بار بار ان دونوں چیزوں کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بدن کو بھی پاک رکھو اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے مال کو بھی پاک رکھو۔ وہ مال جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ اس گندے جوہڑ اور اس گندے پانی کی طرح ہے کہ جس کی نکاسی کا اگر کوئی راستہ نہ بنایا جائے تو وہ پانی کھڑا کھڑا بدبودار بھی ہو جاتا ہے، اس میں طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ پانی جو ہوتا ہے وہ نجس اور پلید بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ بڑھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، وہ بڑھ نہیں سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال اس مال کی ہے جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہوئے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور وہ شرائط ساری ان پر لاگو ہوتی ہیں، لیکن وہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے سے وہ جو مال ہوتا ہے جس سے زکوٰۃ نہیں نکالی جا رہی ہوتی وہ مال نجس بھی ہو جاتا ہے، پلید بھی ہو جاتا ہے، اور وہ مال بڑھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال بڑھتا نہیں ہے، وہ وہیں پہ رک جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، اور وہ پاک بھی نہیں رہتا، نجس اور پلید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ اے مالدارو، یہ جو تمہیں میں مال دیتا ہوں نا تمہاری ضرورت سے زیادہ، یہ تم بینک بھر بھر کے رکھتے ہو، سونے چاندی اور پتہ نہیں کیا کچھ تم جمع کر لیتے ہو، یہ سارے کا سارا مال جو میں تمہیں دیتا ہوں یہ تمہارا نہیں ہوتا، یہ صرف تمہارا حق نہیں ہوتا، بلکہ اس مال میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، حقداروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے وہ سارا مال، ان کا حق بھی اے مالدار تجھے دے دیا ہے، اب تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ ان کا حق نکال، جتنی تیری ضرورتیں ہیں وہ رکھ، اور تیری ضرورتوں سے بڑھ کے جو میں نے تجھے دیا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ میں نے ان کے لیے دیا ہے، اور تجھے میں نے یوں سمجھ لے کہ تیرے اوپر کرم کیا ہے کہ تجھے میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اور تجھے میں نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اب حقداروں کا مال ان تک پہنچا۔ اب دیکھیں جو اضافی مال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق کہا ہے۔ یہ حق کا لفظ جو ہے بڑے وسیع تر معنی و مفہوم پر مشتمل ہے، اور یہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حق کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ حق اگر کسی کا تمہارے پاس آ جائے تو تمہارے اوپر لازم اور واجب ہوتا ہے کہ اس کا حق اس کے پاس جا کر اس کے گھر اس کا حق دے کے آئے۔ حقدار کو نہیں کہا گیا کہ تم اپنا حق لے کے آؤ،
بلکہ جس کے پاس وہ حق پہنچ جائے اسے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس کا حق جا کے ادا کر کے آؤ۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مالداروں، تمہارے مالوں کے اندر ایک معلوم مقرر حق سائلوں اور محروموں کا میں نے رکھا ہوا ہے، وہ ان تک پہنچاؤ۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس نیت سے کہ اس مہینے میں اجر اور ثواب جو ہوتا ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہر مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن آج بطور خاص میں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہی زیادہ تر آج کل ہمارے پاس گھروں میں جمع کیا ہوتا ہے ہمارے لوگوں نے۔ تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، اس کا مالک ایک ہونا چاہیے، یا عورت یا مرد یا جو بھی ہے، ایک مالک ہو 7.5 تولے سونے کا، تو اس 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے اور لازمی ہے۔ 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس 7.5 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے اوپر بھی جتنا آپ کے پاس ہے، پھر 8 10 15 20 50 100 تولہ جتنا ہے، پہلے تولے سے لے کر سارے آخری تولے تک اس سارے کے سارے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آسان طریقہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس سونے کا اس کی قیمت لگوا لیں کہ کتنی اس کی قیمت بنتی ہے، تو ہر لاکھ میں سے 25 روپے، لاکھ میں سے 2500 روپے، 1 لاکھ سے 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی کہ 100 سے 2.5 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر 52 تولے چاندی کسی کے پاس ہو تو 52 تولے چاندی پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے، اس سے کم نہیں۔ تو 52 تولے چاندی ہو تو اس کا بھی ریٹ لگوا لے، اور اس کی رقم ٹوٹل کر کے تو فی لاکھ میں سے 2500 روپیہ زکوٰۃ ہوگی، وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کا حق ہے۔ تو یہ حق زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں دیتا، مال اور سونا چاندی جمع کر کے رکھتا ہے، تو اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ چاندی اور سونا دوزخ کی آگ میں تپا کر اس بندے کے پہلو، اس کی پیشانی، اس کی پیٹھوں کو تپایا جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن پاک کے اندر حکم ہے، ایسے سزا ملے گی۔ اور فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس سے خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔